چل رہا ہے، یہ چلا رہا ہے ہاں جناب ہم دیکھتے ہیں ایک ساتھ کیسے ہیں تو چالو ہو گئی آپ کا لگا دو کچھ نہیں دو پلیٹ فارم میں اندر کا اوپر کا آتا تھا بندے سب کا نہیں آتا کھیلتے احتیاط رکھو احتیاط بہت کرو احتیاط پہلے جمعہ رکھو دیکھیے پہلے جمعہ دیکھیے آئندہ جمعہ سے جنہوں نے پہلے غلط ڈالے تھے نا ڈالے تھے پہلے جب بھی بنا تھا تھوڑی دیر میں 27 تاریخ والے اس میں 28 جب بھی ڈالا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة فلكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب
وغدا حساب ولا عمل. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کو متعین کیا ہے. جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اس کے لیے ایک وقت معین ہے، محدود ہے، اور اپنی زندگی گزارنے کے بعد ہر انسان کو اس دنیا سے گزرنا ہے. یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. کوئی بھی انسان اس دنیا میں آنے کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کی قوت، حسب و نسب، دولت و شہرت، منصب و حکومت اور سلطنت، آل و اولاد، لوگوں کی محبتیں، چاہنے والے افراد، دنیا کی فوجیں، دنیا کی طاقتیں اس کو اس دنیا میں باقی رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی. انسان کو بقا نہیں ہے، ہر انسان کو یہاں سے ختم ہو کر چلے جانا ہے. اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا فلكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. یہ دنیا آہستہ آہستہ گزر رہی ہے اور آخرت آہستہ آہستہ ہم سے قریب آ رہی ہے. دنیا اور آخرت دونوں کے لیے افراد موجود ہیں، لہذا تم آخرت والے بنو، دنیا پرست نہ بنو. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. آج دنیا کے اندر جتنا چاہے تم عمل کر سکتے ہو، جتنے خیر کے لیے مواقع فراہم ہوں گے اس کے لیے تم خیر میں آگے بڑھ سکتے ہو. لیکن کل اگر آپ چاہیں کہ عمل کا موقع ملے تو کل عمل کے لیے نہ ہماری آنکھیں ساتھ دے گی، نہ ہمارے ہاتھ اور پیر حرکت کریں گے، نہ ہماری زبانوں میں کوئی جنبش ہوگی. ہم زبان ہلا کر اللہ کا نام لینا چاہیں واللہ اکبر بھی اپنی زبان سے ہم نہیں کہہ سکتے. ہم اپنے پیروں کے ذریعے مسجد کی طرف قدم بڑھانا چاہیں تو ہمارے پیر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. اپنے ہاتھوں سے ہم نیک کام کرنا بھی چاہیں تو ہمارے ہاتھ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. دنیا کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے، اس زندگی کو نبیوں نے بھی پہچانا ہے. اس زندگی کو سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام نے بھی پہچانا، اور بعد کے تمام لوگوں نے بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے افراد کے گزر جانے کے بعد اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا. جب انہیں یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انسان جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جس کے اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اس میں روح پھونکی تھی، پھر آسمان سے اس کو دنیا میں بھیج دیا تھا. ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب اسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے کر اپنے پاس بلا لیا. دنیا کے سب سے محبوب انسان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب انسان تھے، دنیا میں سب سے محبوب شخصیت موجود تھی، اس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے آغوش میں لا کر انہیں بھی اپنے پاس اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا. اب دنیا کی کون سی ایسی شخصیت ہے، دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو یہ دعویٰ کر سکے، جو یہ سمجھ سکے
جس کے دل میں تصور آ سکتا ہو کہ وہ تو چلے گئے، ان کے پاس ہو سکتا ہے فنا اور فنا چیزیں نہیں تھی، ہو سکتا ہے ان کے پاس طاقتیں نہیں تھی، ہو سکتا ہے ان کے پاس فوجیں نہیں تھی، ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ ترقیات موجود نہیں تھی، اس لیے چلے گئے۔ ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہم اپنی زندگی کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہمارے دل میں تصور آتا بھی ہو، یقیناً ایسا تصور تو کبھی نہیں آئے گا۔ اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے ایسا سمجھتا بھی ہو تو پھر دنیا میں گھوم پھر کر ان قلعوں کو دیکھ لینا چاہیے، وہ بڑے بڑے محلوں کا نظارہ کر لینا چاہیے۔ وہ محل آج دنیا کے اندر ایسے ہی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن محل بنانے والے موجود نہیں ہیں۔ وہ قلعے آج بھی اتنی مضبوطی اور قوت کے ساتھ دنیا کے اندر موجود نظر آتے ہیں، لیکن ان قلعوں کو آباد کرنے والے، ان قلعوں کو بنانے والے آج موجود نہیں ہیں۔ دنیا میں ان کی شان و شوکت کیسے رہا کرتی تھی؟ جب وہ اپنا قدم گھر سے باہر نکالتے تھے تو ان کے اطراف میں ایک بڑی فوج ہوا کرتی تھی، ان کے آگے اور پیچھے بڑی بڑی طاقتور قومیں چلا کرتی تھی، ان کے اشاروں پر دنیا کے نظارے بدل دیے جاتے تھے، قوم اور قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے شہروں کو جو آباد ہوتے تھے ان کو زمین دوز کر دیا جاتا تھا۔ ایسے اشارے تھے، ایسی زبانیں تھی، ایسی سلطنت تھی، ایسی حکومتیں تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں آج کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے ان کی قومیں؟ کہاں ہے ان کی طاقتیں؟ کہاں ہے ان کی سلطنتیں؟ کہاں ہے ان کی فوجیں؟ ساری چیزیں جو دنیا میں انہوں نے بنایا تھا وہ تو موجود ہے، لیکن یہ افراد موجود نہیں ہیں۔ یہ زمین کے اندر چلے گئے، آج وہ زمین کے اندر سے نکل کر اپنے محلوں کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے۔ لوگوں نے ان کے محلوں پر قبضہ کر لیا، وہ اپنے قلعے کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھول سکتے۔ لوگوں نے ان کے قلعوں کی دیواروں میں سے ایک ایک اینٹ نوچ کر اٹھا لیا، سارے قلعوں کو تہس نہس کر دیا۔ وہ اپنی محنتیں صرف کر چکے تھے، وہ اپنا مال خرچ کر چکے تھے، وہ اپنی دولت خرچ کر چکے تھے، انہوں نے اپنی بڑی فوج لگائی تھی ان قلعوں کو تیار کرنے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آ کر ان قلعوں کے اینٹوں کو نکال کر ایسے پھینکتے ہیں جیسے محسوس ہوتا ہو کہ یہ کسی بادشاہ نے نہیں بنایا، یہ کسی فقیر کا بنایا ہوا گھر ہوگا، یہ کسی دولت مند اور طاقتور انسان کا بنایا ہوا نہیں، یہ کسی حقیر انسان کا بنایا ہوا گھر ہو۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں فرماتے ہوئے دنیا کی حقیقت کے بارے میں ایک مرتبہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا لوگ وہاں پر بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، آپ قریب پہنچے، لوگوں کے درمیان داخل ہوتے ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، ایک لاش پڑی ہوئی ہے جو جانور کی ہے اور وہ چھوٹی سی بکری ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہا یہ بکری ہے، مر چکی ہے۔ آپ جانتے ہو اس کی حقیقت اس کے مالک کے نزدیک کیا ہے؟ کیا مالک اس مردہ بکری کو اپنے پاس نہیں رکھتا؟ مالک نے اس مردہ بکری کو چھوڑ دیا، بے اور مددگار اس کو ترک کر دیا، مالک کو اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا سنو، جس طرح سے یہ بکری واقعی مالک کے پاس اس بکری کی حیثیت نہیں، اس سے کہیں زیادہ دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا سب ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے جب دنیا بنائی تو بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ اللہ نے دنیا بنائی، ایک بڑا سا سورج بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو روشن کر سکے۔ اللہ نے دنیا بنائی تو آسمان پر ایسے ستارے بنا دیے کہ جو دنیا والوں کو دیکھنے میں خوشی میسر ہو، اس کے ذریعے وہ اپنا راستہ تلاش کریں، اس کے ذریعے دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزار سکیں۔ رات بنائی، دن بنایا، سب کچھ بنا دیا، لیکن وہی وہ خدا ہے جس نے دنیا کو بنانے کے باقی چیزوں سے مزین کر دیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، قرآن مجید بار بار کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا جب یہ آسمان پر لگتے ہوئے سورج نظر آتے ہیں، اس سورج کی روشنی بے نور ہو جائے گی، یہ ستارے جو دکھائی دیتے ہیں یہ سب ٹوٹ کر
زمین پر گر پڑیں گے. یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ جو دکھائی دیتے ہیں وہ روئی کی طرح آسمان پر اڑ کر ہوا میں ایسے جانے لگیں گے, انسان دیکھ کر تعجب کرے گا, یہ تو ہمارے یہاں پہاڑ ہے, یہ تو احد پہاڑ ہے, یہ فنا اور فنا پہاڑ ہے. یہ پہاڑوں کی طاقت, یہ پہاڑوں کی وسعت ایسی تھی کہ دنیا کے انسان اس کے اوپر چڑھنے میں مشقت محسوس کرتے تھے. آج وہ پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوئے آسمان پر دکھائی دیں گے. یہ زمین جو ہموار نظر آتی ہے, یہ زمین میں جگہ جگہ سوراخ ہو جائیں گے اور زمین میں ایک قدم کے رکھنے کے قابل کوئی جگہ موجود نہیں ہوگی. وہی اللہ ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک دنیا کی حقیقت ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا تھا لو كانت الدنيا تعدل جناح لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا. آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوگ نافرمانی کرتے ہیں, لوگ شرک کرتے ہیں, لوگ کفر کرتے ہیں, لوگ خدا کو مانتے نہیں ہیں, لوگ اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لوگ درختوں کو, پتھروں کو, انسانوں کو, جانوروں کو اپنا خدا مانتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں. مگر اگر اولاد کی فریاد کرنا ہو تو ان کے سامنے جاتے ہیں, روزی مانگنا ہو تو ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, صحت مانگنی ہے تو ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سمجھتا ہوگا, انہیں شفا میں نے دیا, صحت میں نے دی, اولاد میں نے دی, تندرستی میں نے دی, زندگی میں نے دی ہے, اور یہ کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہیں. نبی نے فرمایا لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. یہ دنیا تو بس رقم ہونے والی چیز ہے, یہ دنیا میں کافروں کو بھی اللہ روزی دے گا, نافرمانوں کو بھی روزی دے گا, جانوروں کو بھی تو روزی دیتا ہے, دنیا کی ساری قوموں کو روزی دے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر میں گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا. یہ دنیا کی زندگی اس طرح کی زندگی, ایسی زندگی ہے کہ زندگی کی حقیقت اگر انسان جانے, انسان اس کی حقیقت کو پہچانے تو رات بھر روتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. راتوں میں جب بھی اپنی بستر پر جائے, تنہائی ہو تو اس کی آنکھوں سے سوائے آنسو کے کچھ اور نہ نکلے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اس زندگی کی حقیقت کا پتہ چلا جب وہ بادشاہ بنے, جب خلیفہ بنے, جب فوج ان کے ہاتھوں میں آ گئی, ملک ان کے قبضے میں آ گیا, تب انہوں نے رات کی تاریکی میں تنہائی میں یہ سوچا یہ فوج تو میرے ساتھ موجود ہے, یہ بڑی سلطنت میرے پاس ہے, یہ بادشاہت ہے, میرے اشارے پر ساری دنیا چل رہی ہے, لیکن میرا کیا ہے, میں کیا ہوں, میری حقیقت کیا ہے, میرا ہونے والا کیا ہے, میرا کل کیسا ہوگا, میری زندگی کا کیا عالم ہوگا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے بستر پر آرام کرتے تھے اور سوتے ہوئے اپنے چہرے پر چادر ڈال دیتے تھے, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کی بیوی فاطمہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے بلکنے کی آوازیں آتی, سسکنے کی آوازیں آتی, ایسے رونے کی آوازیں آتی, گویا کہ چادر کے اندر کوئی چھوٹا بچہ ٹافی کے لیے کھانے کے لیے بلک کر رو رہا ہو. پھر وہ اپنے شوہر کے چہرے سے چادر ہٹاتی, پوچھتی کیا ہو گیا آپ کو, آپ کے پاس تو حکومت ہے, آپ کے پاس تو دولت ہے, آپ کے پاس تو بادشاہ ہے, بڑے بڑے محل آپ کے قبضے میں ہیں, یہ ساری سلطنت آپ کے قبضے میں ہے, اور پھر آپ راتوں میں اس طرح سے روتے ہیں, کہتے ہیں ساری چیزیں میرے پاس موجود ہے, میں سب کا اس وقت بادشاہ ہوں, یہ میری رعایا ہے, یہ میری سلطنت ہے, یہ میری فوج ہے, لیکن میرا کیا ہے, میرا حاکم کون ہے, میرا نفس کس کے ہاتھ میں ہے, میری زندگی کس کے ہاتھ میں ہے, ان کی زندگی ان کی موت تو اسی کے ہاتھ میں ہے, اور میری زندگی اور میری موت بھی ایسی ساتھ کے ہاتھ میں ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ میں کل صبح اپنے گھر سے نکل کر رعایا کے سامنے پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں, میں کل صبح نکل کر اپنی فوج کو کوئی حکم دے سکوں یا نہ دے سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی دی ہے, یہ زندگی کب تک باقی رہنے والی ہے وہ ہم نہیں جانتے, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہماری آنکھوں کا یہ مشاہدہ ہے, ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو جو اس دنیا سے
لاڈلے بیٹے کو بھولا دیا. یہ دنیا ایسی دنیا ہے جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. ہر شخص کو اپنی اپنی ہے. دنیا میں اگر انسان اپنی فکر کرے, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, جاؤ اپنے رشتہ داروں کو تم پیغام دے دو, جاؤ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ, انہیں بتاؤ کہ دنیا حقیقت نہیں ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, آخرت کی زندگی کی تیاری کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں, بنی عبد المطلب کو بلاتے ہیں, بنو مرہ بن کعب کو بلاتے ہیں, بنو کعب بن لؤی کو بلاتے ہیں, اپنی لگتے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار, یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار, یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار, یا مرہ بن کعب, یا مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار. اے مرہ بن کعب کی اولاد, اے بنی عبد المطلب, اے بنو کعب بن لؤی, جاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. چھوٹی سی بیٹی لگے جگر محبوب بیٹی اس کو قریب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار, اے فاطمہ اپنے آپ کو تم جہنم سے بچاؤ. فإنی لا املک لک من اللہ شیئا, فإنی لا املک لک من اللہ شیئا. قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی, کعبے کے رب کی قسم ہے, جب تم اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے میں نبی کی شکل میں وہاں پر کھڑا ہوں گا, تم میری بیٹی کی شکل میں آؤ گے, تم میرے رشتہ داروں کی شکل میں آؤ گے, تم میرے خاندان کا حوالہ دو گے, وہاں رب کے سامنے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا. انقذی نفسکی من النار, جاؤ تم خود عمل کرو, تم خود عمل کرو, تمہارے اعمال کا حساب ہوگا, تمہاری شخصیت کا حساب ہوگا, تمہاری ذات کا حساب ہوگا, تم جو کرو گے وہی پاؤ گے, میری وجہ سے تمہارا کچھ نہیں ہونے والا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی محبوب بیٹی جس بیٹی کے بارے میں سیرت نگاروں میں لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے, آپ سجدے میں چلے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ نبی سجدے میں ہیں, آپ کو تکلیف دینی تھی. انہوں نے اونٹ کی اولی گندی چیز اٹھا کر لائی اور نبی کے گردن پر ڈال دی اور بازو میں کھڑے رہے تو ہنسنے لگے. اب بتاؤ محمد اپنا سر کیسے اٹھا سکیں گے, اب محمد اپنا سر کیسے اٹھا سکیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان قسم کے افراد ہیں, طاقتور ہیں, اللہ کے دربار میں سجدہ کیے ہوئے ہیں. کافرین نبی کے سر کے اوپر گولی ڈال دیتے ہیں اور ہنستے ہوئے کھڑے رہتے ہیں. فوراً اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا, چھوٹی سی عمر تھی, اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے باپ کی طرف لپٹ پڑی اور باپ کو دیکھا کہ اس کی پریشانی میں سجدہ کیے ہوئے ہیں. فوراً بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ننھے قدموں کے ساتھ پہنچتی ہے اور معصوم ہاتھوں سے نبی کے سر کے اوپر سے اولی کھینچ کر نکالتی ہے اور کہتی ہے بابا یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا, یہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا, یہ کیسی قوم ہے جو آپ کو ایسی تکلیف دے رہی ہے. وہ سید المرسلین ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں, وہ رحمت للعالمین ہیں. جب انہوں نے اپنے بستر پر آرام کیا تھا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ سوتے ہیں, آپ کے سونے کی وجہ سے چہرے پر بدن پر نشان پڑ جاتے ہیں, آپ کے بدن پر نشان پڑتے ہیں, آپ ہمیں حکم دیجئے, ہم آپ کے لیے بستر بناتے ہیں, ایسا بستر تاکہ تم آرام سے سو سکو, آپ کے جسم پر کوئی نشان نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو. نبی نے فرمایا مالی والدنیا, مالی والدنیا, میرا دنیا سے کیا رشتہ ہے, میں دنیا میں کب تک رہنے والا ہوں, کب تک مجھے دنیا کے اندر آرام کرنا ہے. آج کی یہ تکلیف تو ختم ہونے والی ہے, یہ تکلیف ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. مالی والدنیا ما انا فی الدنیا کراکب یستظل تحت شجرۃ, میں دنیا کے اندر تو ایسا ہی ہوں جیسا کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے پھر آگے کی طرف چل پڑتا ہے. میں تو بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آیا ہوں, میں دنیا سے چلا جاؤں گا, میں دنیا سے چلا جاؤں گا. یہاں کی تکلیفیں مجھے برداشت ہیں, لیکن آخرت کی زندگی
والآخرۃ خیر وابقا، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کی جو زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، مجھے اس دنیا کی فکر کرنا ہے۔ اس لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جب قوم کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، لوگ دنیا کے رنگینی میں پریشان ہیں، کوئی دولت کے لیے، کوئی مال کے لیے، کوئی جائیداد کے لیے، کوئی اپنے حسب و نسب کے لیے، کوئی بلڈنگیں بنانے میں مصروف ہے، کوئی دنیا کو آباد کرنے میں مصروف ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں مالی اراکم تبنون ما لا تسکنون، مالی اراکم تبنون ما لا تسکنون وتجمعون ما لا تأکلون۔ کیا بات ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے گھر بنا رہے ہو جس میں تم کو رہنا نہیں ہے، اور میں کیا بات ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم اتنی دولت جمع کر رہے ہو جو دولت تمہارے پیٹ میں جانے والی نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ والآخرۃ مقبلہ فلکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔ لوگوں دنیا پرست نہ بنو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ جو رب کے دربار میں کھڑے ہوگے تو وہاں افسوس ہوگا، شرمندگی ہوگی، اور سوچیں گے کاش کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، میں تو اپنے بیٹے کے لیے پریشان رہا، میں تو اپنی بیوی کے لیے پوری زندگی تباہ کر دیا، میں نے اپنے بھائیوں کے لیے دنیا کما کے رکھا، آج میرے نہ بیٹے ہیں، نہ میری بیوی ہیں، نہ میرے بھائی ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، وہاں پر نہ بیٹا ہوگا، نہ باپ ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ بیوی ہوگی۔ جن لوگوں کے لیے آج ہم دنیا تباہ کرتے ہیں، جن کی زندگی بنانے کے لیے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ ہمارا ایک طیب ساتھ نہیں دے سکیں گے، کسی جگہ پر وہ ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس لیے آپ نے جو کمایا ہے وہ آپ کا ہے، آپ اپنے بیٹوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹے اس دولت کو ایسے چھین کر ختم کر دیں گے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کمایا، آپ کے لیے کماؤ، آپ نے کمایا اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، آپ کا گھر آج موجود تھا لیکن گھر کے نشانات موجود نہیں ہیں، نبی کی مسجد موجود ہے، نبی کی وہ مسجد موجود ہے جس کو آپ نے اپنے گھروں اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، مسجد نبوی، لیکن آپ کے گھر کے نشانات ختم ہو گئے، اس لیے کہ آپ نے اپنا گھر بنانے کی فکر نہیں کی، اللہ کا گھر بنانے کی فکر کی تھی۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آپ جانتے تھے کہ اگر دنیا میں اللہ کا گھر بناؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں میرا گھر بنائے گا۔ نبی کا گھر موجود ہے، نبی کا گھر موجود ہے، وہ آخرت کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ نبی نے اللہ کا گھر دنیا کے اندر بنایا۔ آج کی مسجد نبوی وہ آپ کی بنائی ہوئی مسجد آج بھی موجود ہے، جو اشارہ کرتی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان اللہ کی فکر کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی رنگینیوں سے، اس کے فتنوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر باقی رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اللہ ہمیں جھوٹ سے، چوری سے، دغا بازی سے، دھوکے سے، ہر قسم کے شر سے بچائے، تمام برائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سودی کاروبار سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دھوکے کی تجارتوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرام کاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، اللہ ہمیں روزوں کا، زکات کا، حج کا پابند بنائے، ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری زندگی کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آل اولاد، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب سب کو تو ہدایت دے، سب کو تو سیدھی راہ پر چلا، اور جب ان کا انتقال ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کی زبان پر جاری ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر. الله أكبر.